ہم نے گرمیوں میں بنائے تھے کہ ہوا کا گزر رہے، ان کو جو ہے وہ اینٹیں لگا کے یا گارا لگا کے وہ بند کرنا پڑے گا۔ آج کل ماڈرن طریقے آ گئے ہیں کہ بنے بنائے گدے میٹرس جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ خاص طور پہ سردی جو ہے یہ بچوں پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مویشی پال بھائیوں کے لیے ہے۔ موسم چونکہ بہت زیادہ سرد ہو چکا ہے اور جو دیہاتی علاقے ہمارے دیہی علاقے ہیں وہاں پر کورا بھی پڑنے لگا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر غلام دستگیر بھٹی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس سرد موسم میں ہمارے مویشی پال بھائیوں کو اپنے جانوروں کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو ہمارے مویشی پال بھائیوں کو بتائیے کہ اس سرد موسم میں وہ اپنے جانوروں کی قیمتی جانوروں کی کس طرح حفاظت کر سکتے تاکہ ان کے جانور محفوظ رہیں اس سخت سردی میں۔ جی، سردی کے موسم میں جانوروں کو بچانے کے لیے ہمیں 10 مختلف پہلو جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ آتی ہے رہائش۔ تو رہائش کے لیے مطلب یہ ہے کہ جب زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو ایک اچھے مطلب گرم شیڈ کا بندوبست کرنا سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ شدید سردی کا جو اثر ہے نا وہ جانوروں پہ نہ ہو سکے، اور جو ٹھنڈی یخ بستہ جو ہوا ہوتی ہے اس کا گزر جو ہے وہ شیڈ میں سے نہ ہو، کیونکہ وہ ہوا جب ٹھنڈی گزرے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ شیڈ کا ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا اور جانور سردی سے متاثر ہوں گے۔ اس کے بعد اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے کہ جو غیر ضروری روشن دان اور کھڑکیاں ہم نے گرمیوں میں بنائے تھے کہ ہوا کا گزر رہے، ان کو جو ہے وہ اینٹیں لگا کے یا گارا لگا کے وہ بند کرنا پڑے گا۔ اور شیڈ میں نمی جو ہے یعنی جو فرش کا گیلا ہونا اس کو حد الوسع ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ جتنی نمی زیادہ ہوگی سردی اتنی زیادہ ہوگی۔ ایک خشک اور آرام دہ بچھالی جو ہے وہ اس کا بندوبست کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس مقصد کے لیے توڑی پرالی وغیرہ جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ آج کل ماڈرن طریقے آ گئے ہیں کہ بنے بنائے گدے اور بنے بنائے میٹرس جو ہیں وہ آ گئے ہیں، ان کے اوپر جانور جو ہیں بڑے سکون سے بیٹھ کے اور وہ مطلب جگالی کر سکتے ہیں، اپنا آرام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک نرم اور گداز بیڈنگ ہوتی ہے تو جانور کو سردی کا احساس کم ہوتا ہے، اور اس کی نسبت اگر آپ ایک ٹھنڈے فرش پہ، اینٹوں کے فرش پہ یا ایک گارے والی جگہ پہ اس کو باندھ دیں گے، بٹھا دیں گے تو وہ سردی زیادہ محسوس کریں گے۔ جی، اسی طرح تیسرے نمبر پہ پھر خوراک۔ یہ سردیوں میں جو جانوروں کی خوراک جو ہے اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عام چارہ جو ہے وہ جانور سردی کی وجہ سے نہیں کھا سکتا، تو اس کے لیے پھر ہمیں اچھی کوالٹی کا چارہ یا سائلج یا ونڈا یہ جو ہے مہیا کرنا پڑے گا، اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ جو نمکیات ہیں، جو کیلشیم ہے وہ بھی بڑھا مطلب دینا پڑے گا اضافی، کیونکہ اس سے غذائی نمکیات کے سپلیمنٹس جو ہیں اس سے بھی جانور کی صحت اگر ٹھیک رہے گی تو سردی کا ایفیکٹ زیادہ نہیں ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو ہم نے اوورآل جانوروں کے بارے میں بات کی، لیکن ہمارے مویشی پال بھائیوں کے پاس دودھیال جانور بھی ہوتے ہیں، بھینسیں ہیں، گائیں ہیں، تو ان کے بچے ہوتے ہیں، نوزائیدہ بیائی ہوئی گائیں بھی بھینسیں ہوتی ہیں، تو ان کی حفاظت پر کوئی خصوصی توجہ کی ضرورت ہو سکتی ہونی چاہیے؟ بالکل، اس کا خاص طور پہ سردی جو ہے یہ بچوں پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے، اور بچے جو ہیں ان کو یہ نہیں ابھی پتہ ہوتا کہ ہم نے سردی سے کیسے بچنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ شیڈ جو ہوتے ہیں ان کے آگے وہ بوریاں یا پلاسٹک کی شیٹ لگا کے ان کو بند کیا جاتا ہے کہ اندر سردی کی ہوا نہ جائے سردی، تو اس کو اب بچے اگر وہاں پہ آپ باندھ دیں گے تو ان کو تو نہیں پتا کہ ہم نے اس طرف نہیں ہو کے بیٹھنا یا اس طرف، وہ ان میں سینس نہیں ہوتی، تو آپ کو بچانا ہے انہیں، تو یہ خاص طور پہ بچوں کا خیال رکھیں کہ ان کے لیے علیحدہ ایک کمرہ بنائیں جس میں ان کو زیادہ محفوظ طریقے سے اور زیادہ گرم
حصہ جو ہے وہ ان کے لیے مختص کیا جائے اور وہ وہاں پہ رکھیں۔ اس طرح جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ خوراک کے بعد صاف ستھرا پانی، سردیوں میں اگر آپ جانور کو، ایک طرف تو سردی زیادہ ہے، دوسرا اگر آپ ٹھنڈا رات کا کھڑا ہوا پانی پلا دیں گے تو وہ بھی نقصان دیتا ہے، اور اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ جتنا حد المقدور کوشش ہو کہ جانوروں کو صاف ستھرا اور تازہ پانی، کیونکہ آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہے، بجلی کی موٹریں ہیں، جب آپ موٹر چلائیں گے تو نیچے سے نیم گرم پانی آئے گا، وہ پانی صاف ستھرا پلائیں، تازہ پانی پلائیں۔ اور جانور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سردی میں پانی پینا ویسے کم کر دیتے ہیں، تو اگر وہ ایک تو ادھر انہوں نے پانی پینا کم کر دیا، دودھ افیکٹ ہوگا، اگر آپ ٹھنڈا پانی اس کو آفر کریں گے، دیں گے، تو وہ اس سے بھی ریفیوز کر دے گا، نہیں پیے گا، تو اس طرح پھر دودھ کی جو ہے پیداوار وہ کم ہو جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا ہے کہ جانوروں کے جو کھر ہیں وہ سردیوں کے موسم میں زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایک تو اس کی ریزن بتائیں، اس کی ریزن کیا، اور پھر ان کی جانوروں کے کھروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، سردی کی وجہ سے جو خون کی سپلائی ہے، بلڈ سپلائی جس کو ہم کہتے ہیں، جانور کے اندرونی حصوں کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے اور بیرونی حصوں کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کھر آپ نے جیسے فرمایا، تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ان حصوں پہ اگر کوئی زخم ہو جائے تو وہ بہت جلدی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ خون کی سپلائی ادھر کم ہے، تو وہ جانور جو ہے اس کا بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر معمولی سا بھی کوئی زخم یا کوئی خراش یا کوئی ایسی چیز آ گئی تو اس کو فوراً اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے، تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اگر وہاں پہ آپ نے نمی کو کنٹرول نہ کیا اور سردی کو کنٹرول نہ کیا تو جانوروں کے کھر خراب ہو جائیں گے، فنگس لگ جائے گی۔ اگر ذرا سا بھی ایسا کوئی شک آپ کو پڑے تو فوراً جو ہے اس کو ڈاکٹر کو آپ رابطہ کریں، اور اس میں آج کل بڑی اچھی ایک دوائیاں آ گئی ہیں کھر کی حفاظت کے لیے، وہ لگا دی جائیں، ان کی ٹرمنگ کر دی جائے، مناسب ٹرمنگ کی جائے، اور ٹرمنگ کے بعد وہ ہوف کریم جو ہیں وہ لگا دی جائیں، کیونکہ جانور کے کھر جو ہیں وہ بچ سکیں۔ ایک اور چیز جس کی بڑی اہمیت ہے کہ سردی کے موسم میں ہم عام طور پہ جیسے دھند ہے، کہر ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جانور اندر ہی بنے رہیں، ان کو اب باہر نہ نکالا جائے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ سردی کے موسم میں بھی جانور کو تھوڑی بہت ایکسرسائز کروانی چاہیے، اس کو حرکت دینی چاہیے، کیونکہ چلتا پھرتا رہے گا تو اس کا نظام جو ہے وہ سارا وہ صحیح رہے گا۔ اس نے ظاہر ہے چارہ کھانا ہے، اس نے دودھ بھی دینا ہے، تو لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے، تھوڑی بہت جو چلانا پھرانا ہے، یہ انتہائی دھند اور کوہر میں نہیں ہونا چاہیے، یہ اس وقت ہونا چاہیے جب سورج طلوع ہو گیا ہے اور ہلکی ہلکی دھوپ جو ہے وہ نکل آئی ہے، تو اس وقت ان کو تھوڑا بہت چلائیں پھرائیں۔ اس مقصد کے لیے ایک اوپن جگہ پہ چرائی کے لیے بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور پہلو اس میں جس میں ہمیں خیال کرنا ہے کہ سردی کے موسم میں اگر ہمارے کچھ جانور جو ہیں وہ زچگی کے عمل میں سے انہوں نے گزرنا ہے، ان کی بچے کی پیدائش کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس جانور کو فوراً علیحدہ ایک کمرہ لے کے بنا کے دیں، اس کمرے میں گرمی کا ماحول دیں، گرم ماحول دیں، کیونکہ وہ جو نیا آنے والا مہمان ہے، جو بچہ پیدا ہونا ہے، اس کے اوپر سردی کا ایفیکٹ نہ ہو، اور وہ محفوظ ہو سکے سردی کی شدت سے۔ اس کے بعد پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہوانے کی سوزش جو ہے اس کے بڑے چانسز ہو جاتے ہیں سردی کے موسم میں، اور ایک جانور کا ہوانا اور اس کے جو تھن ہیں وہ اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ دودھ نہیں لے سکتے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ سردی کے موسم میں ذرا سا بھی اگر کوئی تھنوں کی سوزش ہوئی ہے یا کوئی مطلب ہوانے پہ کوئی مسئلہ ہوا ہے تو فوراً اس کا علاج جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ آپ کے جانور کا دودھ جو ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو۔ تھنوں کی ہم وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں کہ جب آپ چوائی کرتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں، اس کے بعد ایک اینٹی سیپٹک سلوشن یعنی جراثیم کش دوائی ایک جو ہے گلاس نما برتن میں ڈالیں، اور اس کے اندر باری باری چاروں تھن جو ہیں ان کو ڈبو کے نکال لیا جائے، کیونکہ اگر کوئی جراثیم تھنوں کو لگ گیا ہے تو وہ وہاں پہ کنٹرول ہو جائے اور تھنوں کی سوزش جو ہے۔ ہمارے ملک میں 70-80% سے زیادہ
جانور جو ہیں وہ اس وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں کہ تھنوں کی سوزش، جن کو ہم عام زبان میں انگیاری بھی کہتے ہیں، انگریزی میں مسٹائٹس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جانور ضائع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ سردیوں کے موسم میں سردی کی وجہ سے جانوروں کو جو بیمار ہونا یا ان کے اور دوسرے مسائل، اس کی شرح کیا ہے؟ کتنا مطلب اس کا خدشہ ہوتا ہے؟ ہاں، دیہات میں ہمارے عام طور پہ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں میجورٹی یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 1 سے 5 جانور رکھنے والے ہیں، اور جب 1 سے 5 جانور رکھتے ہیں لوگ تو وہ پھر وہ حفاظتی طریقے اڈاپٹ نہیں کر سکتے، اختیار نہیں کرتے جو کہ شدید گرمی یا شدید سردی میں جانوروں کو بچائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کے پاس جو بڑے پیمانے پہ فارم ہیں وہاں تو یہ بندوبست کیے جاتے ہیں سارے، کیونکہ وہ تو سائنٹیفک بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ میجارٹی جو ہے ہماری وہ 1 سے 5 جانور رکھنے والی ہے یا 1 سے 10 جانور رکھنے والی ہے، تو ان کے لیے خاص طور پہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ سردی کے موسم میں پراپر بندوبست کرے۔ سردی کی جو بیماریاں ہیں ان میں دیکھیں آپ، نمونیا ہے جو سب سے پہلے سرد ہوا سے سردی کے موسم میں اس کے لیے ڈاکٹر جو ہیں ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی زخم ہو گیا ہے سکین پہ، دم پہ، کانوں پہ، کیونکہ ایکسٹریمٹیز ان کو ہم کہتے ہیں آخری حصے، یہاں پہ جب سردی کی وجہ سے فراسٹ بائٹ ہو جاتا ہے، فراسٹ بائٹ کہتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے زخم بن جاتے ہیں، تو ان کو فوری طور پہ جو ہے اس کا علاج کروانا چاہیے، اور اس شدت والی سردی کے موسم میں لازمی جانوروں کی ایسی مطلب بندوبست کرنا چاہیے کہ ان کو سردی سے بچانے کے تمام ایسے طریقے جو میں نے بتائے ہیں ان کو آپ اختیار کریں اور اپنے جانوروں کو سردی کے موسم سے بچائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی تھینک یو، مہربانی۔ ناظرین، آپ نے سردیوں میں جانوروں کی حفاظت کے حوالے سے ڈاکٹر غلام دستگیر بھٹی صاحب کی باتیں سنی۔ ہمارے مویشی پال بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قیمتی جانوروں کی حفاظت کے لیے اس شدید سردی کے موسم میں بھرپور طریقے سے اور ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے مشورے کی روشنی میں ان کی حفاظت کریں، ان کی دیکھ بھال کا خیال رکھیں تاکہ ان کے جانور بیماریوں سے اور دیگر نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔